اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بحق امیر المؤمنین۔ مسئلہ ثالثہ جو کہ بحث فضولی کے رئیسی مسائل میں سے آخری مسئلہ، 3 مسائل پر ہم نے کہا کہ بحث فضولی مشتمل ہے۔ الحمدللہ 2 مسائل سے ہم فارغ ہو گئے، اب جو ہے تیسرے مسئلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ خوب، مسئلہ اولا بیع الفضولی للمالک مع عدم سبق النہی، یہ مسئلہ تھا۔ مالک کے لیے بیچ رہا ہے، مالک کی طرف سے بیچ رہا ہے، فضولی معاملہ کر رہا ہے، اور کوئی نہیں وہاں پر مالک کی طرف سے، معاملے سے پہلے کوئی نہیں مالک کی طرف سے سرزد نہیں ہوئی ہے۔ دوسرے مسئلے میں یہ بیان ہوا کہ جو ہے مالک کی طرف سے ہی یہ معاملہ دوسرے مسئلے میں بھی، لیکن مع سبق نہیں، سبق نہیں کے ساتھ۔ اب تیسرے مسئلے میں ان یبیع الفضول لنفسہ، جی ہاں، یہاں پر جو ہے ان یبیع الفضول لنفسہ، مالک کے لیے نہیں بیچ رہا بلکہ اپنے لیے یہ معاملہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَهَذَا غَالِبًا يَكُونُ فِي بَيْعِ الْغَاصِبِ، یہ جو فضولی یہ جو معاملہ کر رہا ہے اپنے لیے، غالباً فضولی غاصب میں یہ معاملہ ہوتا ہے، چونکہ غاصب انسان عادتاً جو ہے اپنے لیے ہی بیچ رہا ہے، مالک کے لیے نہیں بیچ رہا ہے۔ یہاں یہ نقطہ ملحوظ نظر ہے کہ مسئلہ ثالثہ کو بیع غاصب سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن یہ فرد غالب ہونے کے ناطے بیع غاصب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَإِلَّا بیع غاصب من جملہ مصادیق مسئلہ ثالثہ میں سے ہے، ایک مصداق ہے، یہ مصداق غالب ہے، فرد غالب ہے مسئلہ ثالثہ کا۔ وَإِلَّا مسئلہ ثالثہ بعینہ بیع غاصب کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ فضولی جو اپنے لیے معاملہ کر رہا ہے ممکن ہے وہ بعنوان غاصب یہ معاملہ کرے، یا بعنوان جہل یعنی اعتقاداً بأنہ مالک، اس باب سے وہ معاملہ کرے۔ یہ بھی جو ہے بیع الفضول لنفسی کے مصادیق میں سے ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ وَهَذَا غَالِبًا يَكُونُ فِي بَيْعِ الْغَاصِب، نہیں ان کی بیع الفضول لنفسی ہوا بیع الغاصب، یہ نہیں ہے، غالباً یہ معاملہ بیع غاصب میں متحقق ہوتا ہے۔ لہذا بیع الغاصب فرد من افراد المسئلہ الثالثہ۔ خوب، جیسا کہ انشاءاللہ بعد میں مثال آئیں گی کہ جو ہے ممکن ہے بعنوان انہو مالک، یعنی اعتقادا انہو مالک، نہیں کہ وہ غاصب ہے اور اس غاصب کے بارے میں وہ جانتا ہے، نہیں، اس اعتقاد کے ساتھ کہ میں مالک ہوں یہ معاملہ کر رہا ہے، حقیقت میں عند اللہ وہ مالک نہیں تھا۔ تو یہ بھی مسئلہ ثالثہ کا ایک فرد ہے، لیکن یہ ایک فرد نادر ہے۔ وقد يتفق من غیرہ، یعنی وقد يتفق البیع من غیرہ من غیر الغاصب، یہ دوسرا فرد ہے، بزعم ملکیت المبیع، یعنی باعتقاد انہ مالک، یہ ہے جہل والا فرد مصداق اسی مسئلہ ثالثہ کا۔ واقع میں عند اللہ وہ لیس مالکن، وہ مالک نہیں ہے، لیکن یعتقد و یزعم بانی مالک، تو یہ غاصب نہیں کہلائے گا اس فرد کو، بلے کما فی مورد صحیحۃ الحلبی المتقدمہ فی الاقالہ بوضیعۃ، یہ روایت جو کہ میری اس کتاب کے مطابق صفحہ نمبر 361 پہ گزر گئی کہ معاملہ کیا، ایک شخص نے کپڑا خریدا، ظاہراً روایت کے الفاظ یہی تھے، اور کوئی شرط مرد بھی نہیں لگائی کہ جو ہے اگر پسند نہیں آئے تو میں واپس کروں گا فلان، یعنی کوئی شرط خیار وغیرہ نہیں رکھی ہے۔ اب جو ہے وہ گھر لے جا کے پھر اس کو پسند نہیں آیا، فرض کیجئے پسند نہیں آیا کہ واپس کرنا چاہ رہا تھا، جب دکاندار کے پاس آ گیا یہ شخص، یہ مشتری، اور کہا کہ بھئی یہ کپڑا مجھے پسند نہیں آیا اور میں واپس کرنا چاہ رہا ہوں،
تو یہاں مورد مثال یہاں پر تھی کہ جو ہے مالک نے کہا کہ میں واپس نہیں لوں گا مگر بوضیعتن، کم قیمت پر میں واپس لوں گا۔ فرض کیجئے اگر 500 کپڑے میں اس نے خریدا تو اب جو ہے وہ واپس لے رہا ہے کتنے میں، جو ہے 400 روپے واپس کر رہا ہے، 100 روپے جو ہے اپنے لیے رکھ رہا ہے۔ تو یہ معاملہ اب چونکہ یہ اقالہ باطل ہے، اساساً اقالہ کا نام یہ ہے کہ جو ہے بھلے ہر شے کو بھلے اپنی جگہ پر منتقل کرنا، یعنی بعینہ ہی اسی شے کو جو ہے فسخ کرنے کا نام، یعنی اسی شے کو توڑنے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے کم و بیش کر کے جو ہے معاملے کو توڑے، نہیں، 400 روپے 500 کا یہ مالک ہے تو 500 روپے اس کو واپس دے دے اور اپنا کپڑا سالم کپڑا جس طریقے سے اس نے خریدا ہے اسی حالت میں اس کو واپس کر دے۔ یہ ہے اقالہ۔ اب چونکہ جب اس نے یہ معاملہ کیا 100 روپے کم کر کے واپس لیا ہے تو جو ہے یہ اقالہ باطل ہے۔ اب جب باطل ہے تو اب یہ مالک نہیں ہے کپڑے کا، کپڑے کی جو قیمت، اب فرض کی جو اس نے یہ کپڑا بیچا ہے کچھ اضافی قیمت میں اس نے بیچا دوبارہ دکاندار نے، تو یہ جو اضافی قیمت ہے اس قیمت کا یہ مالک نہیں ہے، چونکہ اصل اقالہ باطل ہے۔ جب اصل اقالہ باطل ہے تو ابھی تک ملکیت ثوب اسی مشتری کی ہی ہے، تو جو زائد قیمت اس دکاندار نے اس کپڑے کو بیچ کر لی ہے وہ زائد قیمت کا وہ مالک نہیں ہے دکاندار۔ یہ بات وہاں گزر گئی ہے، دوبارہ مراجعہ کریں انشاءاللہ تعالی مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن وہ یعتقد و یزعم بانی مالک، میرا ہی کپڑا ہے اور یہ قیمت جو اضافی میں لے رہا ہوں اس کا بھی میں مالک ہوں، یہ خیال کر رہا ہے، وہ حقیقت میں وہ جاہل ہے، چونکہ وہاں پر جہل کا دخل ہے کہ چونکہ یہ اقالہ باطل ہے شرعاً، لیکن وہ جہالت کی بنا پر 400 روپے واپس کر کے اپنا کپڑا دوبارہ لے رہا ہے۔ تو جب اقالہ باطل ہے تو گویا ملکیت ابھی تک مشتری کی باقی ہے، جب باقی ہے تو یہ جو کپڑا بیچے گا اضافی قیمت میں، اس اضافی قیمت کا یہ مالک نہیں بنے گا۔ یہ اقالہ بوضیعۃ والی روایت گزر گئی۔ مقصود یہ ہے بیان کرنا ہے کہ بھئی جو ہے ایک اور مصداق اسی مسئلہ ثالثہ کا یہ ہے جہاں پر زعم اور اعتقاد کی بنا پر انسان اپنے کو مالک سمجھتا ہے، نہیں کہ بعنوان غاصب۔ خوب ایھا الشیخ العظم الانصاری، ما هو رأیکم الشریف فی هذه المسألة والاقوى فیہ فی بیع الفضول لنفسه الصحة وفاقا للمشہور۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ شروع سے مسئلہ اولیٰ میں بھی، مسئلہ ثالثہ میں بھی، مسئلہ ثانیہ اور ثالثہ میں، سب میں شیخ اعظم انصاری کی بنا اور رائے صحت پر ہے، وفاقا للمشہور وفاقا للمشہور وفاقا للمشہور۔ کیا ادلہ ہیں؟ للعمومات المتقدمہ بالتقریب المتقدم، پہلی دلیل تھی مشائخنا سادتنا جب ہم داخل ہوئے ادلہ صحت بیع فضولی میں، تو قوی ترین دلیل تمسک بالعمومات المتقدمہ، آیات قرآنی احل اللہ البیع بل اوفوا بالعقود وہکذا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، یہ عمومات قرآنی و عمومات روائی و احادیث جو کہ پہلی دلیل تھی وہاں مقدم ہو گئی، اور جو ہے تکرار کے ساتھ ہم نے اس کی وضاحت کی کہ تقریب استدلال کیا ہے، تو یہاں وہاں مراجعہ کریں۔ وفح والصح فی النکاح، اور اگرچہ بذات خود اسی فحوا سے شیخ اعظم انصاری نے تمسک نہیں کیا، شیخ نے اعتراض کیا، لیکن چونکہ ظاہراً مشہور نے تمسک کیا ہے صحت فضولی پر، چونکہ جب نکاح ہے فضولی درست ہے تو بیع فضولی بطریق اولیٰ صحیح ہوگا۔ یہ اس میں اگرچہ خود شیخ مصنف نے بھلے مناقشہ کیا ہے، لیکن حسب المشہور وأکثر ما تقدم من المؤیدات، اکثر مؤیدات جو مقدم ہو گئی ہیں وہ جو ہے یہاں پر ہم تطبیق کر سکتے ہیں اس مسئلہ ثالثہ میں بھی، مع ظہور صحیحۃ ابن قیس المتقدمہ، صحیحہ ابن قیس کا ظہور بھی
ظاہراً اسی غصب میں ہی ہے، مسئلہ ثالثہ کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ وہ یوں کہ چونکہ غصب میں ظہور کرنے کی وجہ یہ کہ جو ہے مسئلہ صحیحہ قیس میں یہی مسئلہ مقدم ہوا کہ باپ کی عدم موجودگی میں جب باپ سفر پہ گیا، ادھر ادھر دور چلے گئے، بیٹے نے اپنی مرضی سے باپ کی کنیز کو جو ہے بیچ دی، تو یہ مسئلہ وہاں پر تھا۔ اس کا ظہور کچھ اس طرح سے ہے کہ چونکہ باپ کی عدم موجودگی میں یہ تصرف کرنا کأنہ غصب کر رہا ہے، یعنی غاصب ہے۔ باپ جب موجود تھے اس نے یہ قدم نہیں اٹھایا، باپ جب سفر پہ چلے گئے تو پیچھے سے یہ کارروائی اس نے کی کہ باپ کی کنیز کو جو ہے فروخت کر دیا، تو ھذا یظہر بأنہ غاصب، اسی لیے کہتے ہیں کہ مع ظہور، اس اعتبار سے عدم موجودگی میں یہ اپنی مرضی سے تصرف کرنا کأنہ غاصب بعنوان غاصب، تو مسئلہ ثالثہ کو وہ صحیحہ شامل کرتی ہے۔ خوب ولا وجہ للفرق بینہ بین هذه المسئلہ یعنی الثالث وبین ما تقدم، یہ جو مسئلہ ہے ہمارا جہاں پر بیع فضول لنفسہ والا، وبین ما تقدم، اور جو گزر گیا، کیا گزر گیا؟ من بیع الفضول للمالک، یہ مسئلہ اولا اور ثانیہ دونوں کو یہ عبارت شامل کرتی ہے، بیع الفضول للمالک، یعنی مسئلہ اولا اور ثانیہ۔ شیخ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے اس مسئلے میں اور جو گزر گیا، کیا گزر گیا؟ من بیع الفضول للمالک، چاہے وہ مسئلہ اولا ہو وہاں پر بیع الفضول للمالک ہے، مسئلہ ثانیہ ہو چاہے وہاں پر بھی بیع الفضول للمالک ہے۔ خلاصہ کلام ان تین مسائل میں صحت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح وہ مسائل صحیح ہیں مسئلہ اولا اور ثانیہ، اسی طرح یہ مسئلہ بھی صحیح ہے۔ عند المشہور وعندی، یہ دعویٰ شیخ اعظم انصاری ہے، فرق نہیں ہے صحت میں، الا وجوہ، مگر کچھ وجوہات ہیں کہ تظہر من کلمات جماعت، بعض فقہا کی کلمات سے بعض وجوہ ظاہر ہوتی ہیں کہ جو فرق بین هذه المسئلہ، جو کہ بیع الفضول لنفسہ ہے، جو کہ غالباً غاصب یا جو ہے دوسرا فرض جو بیان ہوا اعتقاد مالکیت، یہ مسئلہ اور سابقہ جو بیع فضول للمالک ہے مسئلہ اولا و ثانیہ، دونوں میں فرق ظاہر ہوتا ہے، بعض وجوہات جو ذکر کی ہیں کلمات فقہا میں۔ بعضها مختص ببیع الغاصب، بعض وجوہات مختص بیع غاصب کے ساتھ، بیع غاصب کے ساتھ، یعنی کیا مطلب بیع غاصب کے ساتھ؟ کل مسئلہ ثالثہ کو شامل نہیں کرتی ہیں۔ ہم نے کہا کہ مسئلہ ثالثہ کا ایک مصداق بیع غاصب ہے، نہیں کہ مسئلہ ثالثہ وہی بیع غاصب ہے، اسی لیے توجہ کی ضرورت ہے کہ مختص ببیع الغاصب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ ثالثہ کا مصداق غالب جو بیع غاصب ہے اس مصداق کے ساتھ وہ وجوہات تعلق رکھتی ہے، یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں یوں کہنا چاہوں تو وہ اس طرح سے میں تعبیر کروں کہ جو ہے کل مسئلہ فضولی کے بطلان، مسئلہ فضولی ثالثہ کے بطلان پر دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ مسئلہ فضولی کے مصداق بارز کے بطلان پر دلالت کرتی ہے، یوں کہیں تو مسئلہ زیادہ واضح ہوگا۔ وبعضها، اور بعض وجوہات مشترک بین جمیع صور المسئلہ، بعض وجوہات ایسی ہیں کہ تمام مسئلہ فضولی کے درمیان، مسائل کے درمیان مشترک ہے، ولہذا جو جواب مسئلہ اولا و ثانیہ میں ہم نے دیا ہے وہی جواب یہاں پر بھی ہوگا۔ جب یہ وجہ جو بیان ہو رہی ہے فرق کرنے کے لیے، وجہ جب شامل کرتی ہے مسئلہ اولا و ثانیہ مشترک یعنی شامل کرتی ہے، تو جو جواب ہمارا وہاں پر ہوگا مسئلہ اولا و ثانیہ میں وہی جواب یہاں پر دیا جائے گا۔ اب آ جائیے ایک ایک کر کے شیخ اعظم انصاری وہ وجوہات جن کی وجہ سے مسئلہ ثالثہ اور بقیہ مسائل میں فرق بیان کیا ہے، ایک ایک کر کے ہم بیان کریں گے اور جواب بھی ذکر کریں گے۔ منہا، ان وجوہات میں سے، اطلاق ما تقدم من النبویین، لا تبع ما لیس عندک، لا بیع الا فی ملک، بناء على اختصاص مورد الجمیع ببیع الفضول لنفسه۔ خوب، ان دو نبوی میں یہ مسئلہ مسئلہ اولا کے آخر میں
ادلہ بطلان بیع فضولی پر ان دو دلیلوں سے بات ہو گئی ہے، وہاں پر شیخ نے جواب دیا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ ان دونوں میں لا تبع ما لیس عندک، لا بیع الا فی ملک میں کأنہ دو احتمال ہے۔ احتمال اول جو کہ اطلاق عام ہے، اطلاق عام، خوب اطلاق عام یعنی اطلاق ما تقدم من النبویین، وہ اطلاق جو وہاں پر ہم نے بحث کی کہ لا تبع ما لیس عندک، یہ مطلق ہے، یعنی مطلب یہ کہ بیع فضولی سرے سے باطل ہے، اس لیے کہ یہ دو نبوی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو جس پر آپ کی ملکیت نہیں ہے، جس پر آپ کا سلطہ نہیں ہے، اس کو نہیں بیچو، لنفسہ، للمالک، وہ فلان و فلان، تمام صور فضولی اس میں شامل ہیں۔ لہٰذا ان روایت سے وہاں پر جو مانعین صحت فضولی انہوں نے تمسک کیا اور بطلان پر ان کو دلیل قرار دیا۔ لیکن وہ جہت، اگرچہ اس جہت سے بھی یہاں آپ کہہ سکتے ہیں استدلال کرنا اس سے بیع فضولی مسئلہ ثالثہ کے بطلان پر، لیکن شیخ ذرا تخصیص دے کے کہتے ہیں کہ بناءً، تاکہ فرق ہو، وہ جو مسائل وہاں بیان ہوئے ہیں، وہ جو مسائل وہاں ہم نے تقریب استدلال بیان کی، وہ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے مسئلہ ثالثہ بھی شامل ہے بطلان پر، لیکن ہم نے جواب دے دیا۔ لیکن یہاں یہ جو اطلاق یہاں ہم بیان کریں گے جس سے ہم جواب دینا چاہتے ہیں، بناءً علی اختصاص مورد الجمیع ببیع الفضول لنفسہ، اس احتمال کو لیتے ہیں۔ بناءً یعنی اطلاق ما تقدم میں پہلا احتمال ہم نے یہ بیان کیا کہ وہ اطلاق ما تقدم سے مراد کہ جس میں تمام مسئلہ اولا، ثانیہ، ثالثہ سب شامل ہوتے ہیں۔ لا تبع ما لیس عندک کی اطلاق تینوں صورتوں کو شامل کرتا ہے، اور وہ ایک احتمال تھا جو گزر گیا جس میں للمالک و للغیر المالک سب شامل ہیں، اس کا جواب دے دیا۔ اب یہاں پر چونکہ فرق ہو، یہ مسئلہ جس میں جو ہے مالک کے لیے نہیں ہے یہ فضولی، اور وہ مسئلہ جو کہ دونوں مسائل جو کہ مالک کی طرف سے معاملہ تھا، دونوں میں فرق ہو، اسی لیے یہاں اس بنا پر ہم اگر بنا رکھیں، کون سی بنا؟ علی اختصاص مورد الجمیع، ان روایات کا مورد جو روایتیں دلالت کرتی ہیں لا تبع ما لیس عندک یا لا بیع الا فی ملک و امثالہما، کہ ان سب کا مورد خاص ہے ببیع الفضول لنفسہ، اس بنا پر، بلے اس بنا پر بیع فضولی لنفسہ بلے مطلقاً باطل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ خود اس کے لیے بیع واقع ہوگی، نہ مالک کے لیے واقع ہوگی، بعد میں اجازت بھی دے دے تو یہ بیع باطل ہے۔ بلے لنفسہ ہی جو ایجاد کرے، یعنی روایات کے مورد کو خاص کرے، جو لنفسہ ہی فضولی انجام دے رہا ہے، یہ بیع باطل ہے، بعد میں اجازت بھی دے دے تو مالک کے لیے بھی یہ بیع واقع نہیں ہوگی، اس بنا پر، یعنی اختصاص مورد الجمیع ببیع الفضول لنفسہ، نہ وہ اطلاق جس میں جو ہے خاص نہیں ہے بلکہ سب صورتوں کو شامل کرنے کا، اس اطلاق کے ذریعے سے ہم استدلال کر سکتے ہیں، لیکن تاکہ فرق ہو جائے، وہ مسائل جو مالک کے لیے واقع ہوتے تھے اور یہ مسئلہ جو کہ لنفسی، دونوں میں فرق ہو جائے، اسی لیے شیخ کہتے ہیں بنا اس بنا پر ہم بحث کرتے ہیں۔ تو جب بیع الفضولی لنفسہ باطل ہے مطلقاً، یعنی هذا البیع نفسی باطل لا لنفسہ ولا للمالک، بعد میں اجازت بھی دے دے تو مالک کے لیے واقع نہیں، تو یہ نبوی شامل کرتی ہیں، اور جو ہے اور ہم اسی پر بنا رکھتے ہیں کہ جو ہے یہ روایتیں، ان روایت کا مورد ہی کیا ہے؟ بیع الفضولی لنفسہ ہی ہے۔ خوب، والجواب عنہا، شیخ اعظم جو جواب دیتے ہیں، یعرف مما تقدم، جو ہم نے وہاں جواب ذکر کیا وہاں سے معلوم ہے اس کا جواب بھی، کیا؟ من ان مضمونها، مضمون هذه الروایات، عدم وقوع بیع غیر المالک، غیر مالک کی بیع واقع نہیں ہوتی ہے، لبائعہ الغیر المالک، یعنی عبارت ذرا مشوش ہے، وہ اللہ مسئلہ واضح ہے کہ ان کا مضمون یہ ہے کہ جو ہے بیع غیر مالک لبائعہ الغیر المالک،
غیر مالک کی بیع واقع نہیں ہوتی ہے، لبائعہ بائع کے لیے واقع نہیں ہوتی. کون سا بائع؟ الغیر المالک، جو مالک نہیں ہے اس کے لیے بیع واقع نہیں ہوتی ہے. بلا تعرض فیہا، ان روایات میں تعرض نہیں ہے اس بات کی طرف کہ لوقوع البیع وعدمہ وعدم وقوع البیع بالنسبہ للمالک اذا اجازہ، اگر مالک اجازت دے دے تو اس کے لیے بیع واقع ہوگی نہیں یا نہیں ہوگی. ان روایات میں تعرض نہیں ہے. یہ روایات صرف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غیر مالک کی بیع خود بائع کے لیے واقع نہیں ہوگی، بس ختم، اس حد تک ہے، اس سے آگے اس کی دلالت نہیں ہے. یہاں پر ایک نقطے کی طرف جو خارج سے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو وہ اطلاق جو وہاں پر مقدم ہو گئی کہ لا تبع ما لیس عندک، اطلاقاً فضولی کے بطلان پر دلالت کرتی ہے، یعنی للمالک کے لیے ہو یا لنفسہ کے لیے ہو. خوب، لیکن جب وہاں پر ہم نے ادلہ صحت فضولی کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ بھئی یہ والا معاملہ جو مالک کے لیے انجام دے رہا ہے، جو کہ مسئلہ اولا اور ثالثہ ہے، اس معاملے کی صحت کو ہم نے ثابت کیا ادلہ صحت فضولی کے ذریعے سے. اب ہمارے پاس ایک فرد رہ گیا. کون سا فرد؟ جو کہ مورد روایات ہے. مورد روایات سے مراد وہ کیا ہے؟ یہی مراد جو کہ بیع الفضولی لنفسہ، یہ مورد الروایہ ہے. یہ مورد الروایہ ہم اس کو اخراج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لا تبع ما لیس عندک اپنے اطلاق کے ساتھ تین مصادیق، یعنی تینوں مسائل، مسئلہ اولا ثانیہ ثالثہ، سب کو یہ روایتیں شامل کرتی ہیں، لیکن ہم صورت اولا، مسئلہ ثالثہ کو اخراج کرتے ہیں ان روایات کے ذریعے سے، ان ادلہ کے ذریعے سے جو کہ صحت فضولی پر دلالت کرتی ہیں. لیکن یہ والا فرد، یہ والا مصداق جو کہ مسئلہ ثالثہ ہے، اس کو ہم نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ یہ مورد روایت ہے. اور علم اصول میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ممنوع ہے مورد روایت کو دلیل سے اس روایت سے خارج کرے، یعنی روایت اپنے مورد کو بھی شامل نہ کرے، یہ معقول نہیں ہے. تو لہذا اگر ہم مطلقاً صحت کے قائل ہو جائیں، مطلقاً صحت کے، مسئلہ اولا ثانیہ ثالثہ، تو پھر ان روایت کا مورد کون سا ہے؟ پھر کس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک؟ لہٰذا ہم مورد کے صحت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. مورد خاص ہے، اسی اختصاص مورد الجمی ببیع الفضول لنفسہ، تو اس مورد کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے. بیع الفضول لنفسہ والا مورد کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے، یہ باطل ہے، یہ کہنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ مورد روایت ہے. وإلا اس کی صحت پر بھی دلیل قائم کرو گے، بقیہ جس طریقے سے مسئلہ اولا و ثانیہ کی صحت پر آپ نے کی ہے، تو پھر مورد روایت خارج ہوگا، مصداق روایت بھی خارج ہو جائے گا. تو پھر جو ہے یعنی طبق الروایہ بدون مورد، بدون مصداق. تو یہ فرق ہے. تو جواب میں یہی فرمایا کہ جو ہے ان روایت کا مضمون یہ ہے کہ عدم وقوع البیع لغیر المالک، غیر مالک کے لیے بیع واقع نہیں ہوگا. اما مالک اجازت دے تو اس کے لیے واقع ہوگی یا نہیں ہوگی. هذه الروایات لا تتعرض، ان روایت کی طرف تعرض نہیں ہے، ان مصادیق کی طرف، اس معاملے کی طرف متعرض نہیں ہے. لہذا اس دلیل اول میں تأمل کی ضرورت ہے. کیوں کہتے ہیں شیخ اعظم کی بناء علی اختصاص مورد الجمیع ببیع الفضول لنفسہ، اس مبنا پر کہ چونکہ اگر آپ اطلاق اول جو وہاں ہم نے بحث کی کہ ادلہ بطلان میں، کہ وہاں پر اطلاق سے مراد مسئلہ اولا ثانیہ ثالثہ سب شامل ہیں، یہ اطلاقات سب کو شامل کرتی ہیں، لہذا بیع فضولی سرے سے باطل ہے. تو جواباً وہاں پر عرض ہوا کہ جو ہے بھئی مسئلہ اولا و ثانیہ کو ہم نے اخراج کیا، ادلہ صحت کے ذریعے سے مستثنیٰ کیا ان اطلاقات سے، اس کو مقید کیا، دوسرے الفاظ میں ان اطلاقات کو مقید کیا. تو یہاں ممکن ہے کوئی کہے کہ جو ہے اس مورد کو تو آپ نہیں نکال سکتے، اس کا مورد یہ ہے کہ یہ مسئلہ ثالثہ انہی کا مورد ہے، اور مورد کے صحت پر آپ دلیل قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اخراج مورد
یعنی دلیل ممنوع فی علم الاصول، یعنی مورد کو بھی آپ مورد کی صحت پر بھی دلیل قائم کریں گے تو جو ہے تبقى الروایات بدون مورد و بدون مصداق بناء على اختصاص مورد الجمیع ببیع الفضول لنفسه. تو یہاں پر جواب یہی ہوا کہ جو ہے مضمون روایات یہ ہے کہ عدم وقوع البیع لغیر المالک ہے کہ لبائعہ یہی مراد ہے بلا تعرض فيها لوقوعه وعدمه بالنسبة إلى المالك إذا جاز. تو یہ بناءً سے یہ نہ سمجھے کہ جو ہے اس کے مطابق ہم استدلال کر سکتے ہیں، اس مورد کے مطابق استدلال نہیں کر سکتے. دونوں لحاظ سے آپ استدلال کر سکتے ہیں عدم صحت فضولی ہے مسئلہ ثالثہ پر، لیکن تاکہ فرق ہو کہ للمالک و لغیر المالک کے لیے، اسی لیے شیخ نے بناءً کی قید لگائی ہے. خوب ومنها یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ جو فرق ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ بناء المسئلہ علی ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالک. بناء مسئلہ جو کہ ہمارا یہ تیسرا جو مسئلہ ہے، اس کی بنا کس پر ہے؟ علی ما سبق پر ہے. کہاں پر ما سبق؟ جو مسئلہ ثانیہ میں گزر گیا. کیا گزر گیا؟ من اعتبار عدم سبق منع المالک، منع مالک سابق نہ ہو تب جو ہے بیع فضولی درست ہوگی اسی مسئلے پر. وَهَذَا غَالِبًا مَفْقُودٌ فِي الْغَاصِبِ، جو ہم نے کہا کہ عدم سبق منع مالک ہو کہا، یہ شرط لگائی ہے جو کہ مسئلہ ثانیہ میں بھی تھا، یہاں پر بھی وہی بات ہے چونکہ یہ مسئلہ اسی پر مبنی ہے. تو یہ عدم سبق منع مالک مفقود ہے مغصوب میں. یعنی کیا مطلب عدم سبق منع مالک مفقود ہے؟ یعنی کیا مطلب سبق منع مالک موجود ہے. غالباً غاصب میں گویا منع سابق مالک کی طرف سے موجود ہے. وقد تقدم عن المحقق الکرکی، اور محققی سے یہ بات گزر گئی کہ ان الغصب قرینۃ عدم الرضا، غصب قرینہ عدم رضا ہے. جب عدم رضا ہے تو پھر جو ہے یہ بیع فضولی باطل ہے غصب میں. تو اس طریقے سے فرق کرنے کی کوشش کی کہ غاصب گویا ممنوع ہے تصرف سے پہلے سے ہی، غصب خود قرینہ ہے عدم رضا پر. ضروری نہیں کہ لا تبع کی کوئی جو ہے صریح نہیں سرزد ہو، نہیں، خود عنوان غصب ہی قرینہ ہے اس بات پر کہ عدم رضا موجود ہے. تو بس جس طریقے سے مسئلہ ثانیہ باطل شمار ہوگا یہ کہنے والا، فرق کرنے والا، اسی طرح یہ بھی باطل ہوگا. شیخ پھر جواب دیتے ہیں کہ وہاں مسئلہ ثانیہ میں ہم نے استدلال کیا صحت پر، اسی طرح یہاں پر بھی کریں گے. وہ کیا؟ اولاً پہلی بات، کئی جوابات دیتے ہیں شیخ. پہلی بات یہ ہے کہ ان الکلام فی الاعم من بیع الغاصب. ہاں بھلے تم لوگوں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ اخص من المدعا ہے. مدعا بھلے مدعا یہ ہے کہ جو ہے بیع فضولی لنفسہ باطل ہے، چاہے بعنوان غاصب یا بعنوان غیر غاصب، یہ دعویٰ ہے. اور دلیل میں آپ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ غاصب والا معاملہ باطل ہے، اس لیے کہ غصب جو ہے علامت عدم رضا ہے. ھذا ما یصطلح دلیل اخص من المدعا. مدعا مسئلہ ثالثہ میں کیا ہے مشائخنا و سادتنا الکرام؟ کہ بطلان بیع الفضولی فی المسألة الثالثة سواء كان البائع غاصب او غیر غاصب، یعنی معتقد و زاعم بأنه مالک. اما جو دلیل پیش کی ہے یہاں پر کہ جو ہے وَهَذَا غَالِبًا مَفْقُودٌ فِي الْمَغْصُوبِ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الْمُحَقِّقِ الْكَرَكِ أَنَّ الْغَصْبَ قَرِينَةٌ. غصب والا مورد جو کہ ایک مصداق مسئلہ ثالثہ ہے، اس کی بطلان پر دلیل لے کر آئے ہیں آپ. اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ پہلا جواب میرا یہ ہے کہ ان الکلام فی الاعم من بیع الغاصب، بیع غاصب سے عام میں ہماری بات ہے جو کہ مدعا عام ہے. بیع غاصب تو ایک مصداق ہے، لہذا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے غصب دلیل ہے، امارہ ہے، علامت ہے عدم رضا پر، لہذا مسئلہ باطل ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ثانیاً دوسرا جواب ان الغصب جو کہا کہ امارہ ہے، علامت ہے، امارت عدم رضا کہا ہے بالبیع الغاصب، لا مطلقاً، لا مطلقاً امارہ ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ امارہ بیع الغاصب کے لیے ہے، لا مطلقاً. یعنی کیا مطلب؟ حتیٰ اگر مالک اجازت دے دے تو بھی اس کے لیے بھی جو ہے یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا، اس پر یہ علامات نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے، لا مطلقا، مطلق ہمارا تو ہمارا ہی مطلق نہیں ہے بلکہ ہمارا ایک خاص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فقط یرضى المالک ببیع الغاصب، کبھی کبھار ممکن ہے کہ مالک راضی ہو جائے بے غاصب سے، لتوقع الاجازہ وتملک الثمن، غاصب اسی توقع سے کہ جو ہے اجازت ملے گی بعد میں اور جو ہے مالک ثمن کا مالک بنے گا. تو اگر یہ توقع موجود ہے تو پھر جو ہے مالک رضا امکان ہے. فلیس فی الغصب دلالۃ علی عدم الرضا باصل البیع، اصل بیع کے عدم رضا پر جو ہے غصب میں کوئی دلالت نہیں ہے. ممکن ہے بعد میں جو ہے ٹھیک ہے یہ جو غاصب نے جو معاملہ کیا بعنوان غاصب میں اس غاصب سے راضی نہیں ہوں، لیکن جو ہے اصل معاملہ جو انجام دیا ہے ممکن ہے بعد میں پیسے نظر آ جائیں مجھے اور پیسے ملنے کے امکان ہو تو جو ہے میں مالک راضی ہو جاؤں، اس میں کیا مشکل ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بل الغاصب وغیر الغاصب من هذه الجهة سواء، غاصب غیر غاصب اس جہت سے سوا ہے. مسئلہ یہ کہ ممکن ہے جو ہے فرض کیجیے فضولی غاصب نہیں ہے لیکن ایسی بغیر اجازت کے مالک کی طرف سے معاملہ انجام دے رہا تو ممکن ہے وہ مالک بعد میں اجازت نہ دے دے. غاصب ممکن ہے معاملہ انجام دے دے اور بعد میں جو ہے مالک راضی ہو جائے، کیا مشکل اس میں. لہٰذا اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے غاصب اور غیر غاصب. تو جس طریقے سے وہاں توقع اجازت موجود ہے یہاں پر بھی توقع اجازت موجود ہے، اسی طرح بالعکس بھی ہو سکتا ہے. خوب یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب وثالثا قد عرفت ان سبق منع المالک غیر مؤثر. یہ بات آپ نے پہچانی، وجہ ثانی میں یہ بات گزر گئی تھی کہ جو ہے سبق منع مالک مؤثر نہیں ہے، بلے سبق منع مالک مؤثر نہیں ہے. یہ مسئلہ ثانیہ میں اشارہ ہوا تھا کہ یہ جو معاملے سے پہلے جو منع کر رہا ہے مالک، یہ منع مؤثر نہیں ہے بطلان بیع فضولی میں. صفحہ نمبر میری کتاب میں 375 پر وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنَ الْمَنْعِ الْبَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ آنَ مَا فَلَمْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ فَسْخًا لَا يَنْفَعْ بَعْدَهُ الْإِجَازَةِ. یہ جو بات گزر گئی چونکہ نہیں سرزد ہونے کے بعد عدم رضا بیع کے بعد کے لیے ولو آن ما باقی رہے تو پھر جو ہے یہ کیا ہے معاملہ باطل ہوگا، بعد میں اجازہ بھی آ جائے تو فائدہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ جو معاملہ واقع ہونے سے پہلے جو نہیں واقع ہوتی ہے اس نہیں کی دلالت بطلان فضولی پر واضح نہیں ہے. ہاں معاملہ کو انجام دینے کے بعد صراحتاً نہیں کرے میں راضی نہیں ہوں فلان ختم، وہ معاملہ باطل ہو جائے گا. لیکن فضولی کے معاملہ کرنے سے پہلے کوئی کام انجام دیا ہے، پہلے نہیں وارد ہوئی ہے، منع کیا ہے، تو پھر جو ہے معاملے کے بعد دوبارہ پھر جو ہے رضا اور عدم رضا کی طرف ہم دیکھیں گے، نہیں کہ جو ہے اسی نہیں سابق کی بنا پر بیع کو ہم باطل قرار دے دیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ بات گزر گئی کہ جو ہے سبق منع مالک مؤثر نہیں ہے. ومنها یہ یہاں تک الحمدللہ اس سے وجہ ثانی سے بھی ہم فارغ ہو گئے. وجہ ثالث انشاءاللہ تعالی ومنها آنے والے درس میں بیان ہوگی. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.